الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مجید کی ایک آیت، ایک سورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. ایک موضوع ہم نے گزشتہ سے پہلے والے جمعے میں شروع کیا تھا، حسد کے حوالے سے. اس بیماری کا ذکر کیا گیا تھا، ایک روحانی بیماری ہے، اور یہ بیماری تہجد پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، تلاوت کرنے سے، ان چیزوں سے، یعنی ان اعمال سے اس بیماری کا خاتمہ یہ بہت مشکل ہے. کیونکہ بڑے بڑے تہجد گزار ہیں لیکن حسد کی بیماری پائی جاتی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی عالم ہے، علم کا ظاہر ہے اعلیٰ مرتبے پہ قائم ہے، بعض دفعہ یہ بھی حسد میں مبتلا ہوتے ہیں. اور نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ پلتی رہتی ہے یعنی دل میں. اور پھر اس بیماری کا نقصان یہ ہے کہ یہ صرف وقتی ان اعمال کو نہیں چھیڑتی یا ان اعمال کو نقصان نہیں پہنچاتی جو ابھی ہم کر رہے ہیں، بلکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے حسد کے ذریعے سے جو آپ نے پچھلی نیکیاں کی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کا اس حسد سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی ضائع کر دیتی ہے. اتنی خطرناک بیماری. بہرحال اس کے حوالے سے میں نے تفصیلاً عرض کیا تھا. آج کچھ باتیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے عرض کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی توفیق نصیب فرمائے جو اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور ان تمام اعمال سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے. بہت مہلک مرض ہے، اور پھر اس کا حل خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر 2 صورتیں نازل فرما کے حل بھی دے دیا کہ بچنا کیسے ہے تم نے. اور وہ صورت کی ابتدا کیا کی؟ قل اعوذ برب الفلق. کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. ظاہر ہے جب صبح ہوتی ہے تو پھر یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا نیکیوں کا خالق بھی اللہ ہے، برائیوں کا خالق بھی اللہ ہے. اچھے عمل جو ہم کرتے ہیں اس کا خالق بھی اللہ ہے، گناہوں کا خالق بھی اللہ ہے. خالق ایک ذات ہے، یہ ذہن میں رکھیں. شیطان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور فرشتے کو پیدا کرنے والا وہ بھی اللہ ہے. تو جو گناہ انسان کرتا ہے پیدائش کس کی ہے؟ پیدا اللہ نے کی ہے. جو نیکیاں میں اور آپ کرتے ہیں یہ کس نے پیدا کی؟ اللہ. اسی وجہ سے مانگا گیا من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی، جو اس رب نے پیدا کی. ظاہر ہے خالق تو ایک ہی ہے،
اور جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ اس ایک خالق نے کی ہیں۔ میں نے بار بار یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں کہ گناہوں کا خالق بھی اللہ ہے اور نیکیوں کا خالق بھی اللہ ہے، پیدا اللہ نے کی ہے۔ اس لیے کہ پھر ایک چھوٹا سا اعتراض آتا ہے کہ جب پیدا ہی اللہ نے کی ہے نیکیاں اور گناہ، تو پھر اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو یہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ ایک ذہن میں سوال، اشکال کہ بھئی جب گناہ بھی اللہ نے پیدا کیے، نیکیاں بھی اللہ نے پیدا کی، اور مجھ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ پیدا ہی نہ کرتا تو میں گناہ نہ کرتا۔ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں۔ اس کا جواب عمومی مثال سے سمجھ لیجئے۔ آپ کے پاس ایک بندوق ہے، اس بندوق کے ذریعے سے آپ نے ہرن کا شکار کیا، اور ہرن یا کوئی بھی ایسا جنگلی جانور مار دیا، حلال جانور تھا، آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں، بھون رہے ہیں، اس کو بھون بھان کے اس کا گوشت آپ کا کھانے کا ارادہ ہے۔ اب آیا جس نے یہ گن یا بندوق بنائی ہے اس کو آپ کے ہرن بھنے ہوئے گوشت کا کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ نہیں پہنچ رہا۔ اس کو کیا فائدہ ہے؟ آپ تو اس کو سے سمجھے گناہوں کی پیدائش سے کہ بنانے والے پہ کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ جس نے بندوق بنا کے دی ہے اور جس نے چلائی ہے، اپنے بندہ مار دیا کسی نے، تو کیا خیال ہے پولیس بندوق بنانے والے کو پکڑتی ہے یا جس نے مارا ہے اس کو پکڑتی ہے؟ جس نے مارا ہے اس کو پکڑتی ہے۔ بیعین ہی یہی حساب کتاب گناہوں کا ہے۔ پیدا اللہ نے کیے ہیں گناہ، لیکن کرنے والے میں اور آپ ہیں، اللہ نے اختیار دے دیا۔ تم چاہو تو یہ بندوق ہے، اس سے شکار کرو، حلال ہے، کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تم چاہو تو اس سے بندہ مار دو، اور ظاہر ہے میں بنایا میں نے ہے، پیدا میں نے کیا ہے، لیکن قصور تمہارا ہے۔ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ یہ دنیا اسی کا نام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے گناہ بھی رکھے، نیکی بھی رکھی، ہر شے، آزمائشیں بھی رکھی۔ ظاہر آزمانے کے لیے رکھا ہے، ہر طور پہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ یہ دنیا بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 100% راحت کی جگہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ جو دل کرے کرے، آپ کا جو دل چاہے گا وہ ہوگا، ایسے نہیں ہے۔ یہ دنیا 100% راحت کی جگہ نہیں۔ اس دنیا میں کبھی آزمائش آ رہی ہے، کبھی حالات آ رہے ہیں، کبھی بیماری آ رہی ہے، کبھی دکھ آ رہے ہیں، کبھی فوتگیاں ہو رہی ہیں، کبھی جنازے ہو رہے ہیں۔ یہ نام ہی اسی وجہ سے اس کو دنیا کہا جاتا ہے، بنائی ہی آزمائش کے لیے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا مجھے اور آپ کو۔ حسد پیدا اللہ نے کیا ہے، اس کی بھی پیدائش یعنی خالق اللہ ہے، لیکن اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اللہ نے ہاتھ پکڑ کے تو ظاہر ہے نعوذ باللہ کسی کا نہیں کیا نا۔ اسی طریقے سے شیطان بھی ہاتھ پکڑ کے کسی کو نہیں لے کے جاتا، وہ ایک راستہ دکھاتا ہے۔ ہاتھ آپ بڑھاتے ہیں، میں بڑھاتا ہوں، قدم آپ بڑھاتے ہیں، میں بڑھاتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پناہ مانگیے ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ پتہ چلا صبح بھی اللہ نے، رات بھی اللہ نے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہوں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا نا، باقاعدہ طور پہ جادو ہوا، اور اللہ نے ہونے دیا۔ اللہ چاہتے تو نہ ہوتا، اللہ نے کیوں ہونے دیا جادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو لوگوں نے نعوذ باللہ ان پر ایک تہمت لگائی تھی کہ آپ جادوگر ہیں، کہ یہ جس کو قرآن سناتا ہے، یہ کچھ باتیں کہتا ہے، بس وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے دیا، اس لیے کہ ان کے لیے یہ واضح ہو جائے جادوگر پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے کہ جو شخص جادو کے لائن کا آدمی ہے اس پر خود سے جادو نہیں ہوتا، اور جادوگر سمجھ جاتا ہے کہ یہ جادو ہے یا معجزہ ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا نا، اس سے پہلے جادوگروں نے باقاعدہ کیا پھینکی تھی؟ رسیاں پھینکی تھی۔ وہ رسیاں نظر ایسے آ رہی تھیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ سانپ ہے۔ اللہ نے اب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اب آپ اپنا عصا پھینکو۔ عصا پھینکا تو وہ جو عصا تھا وہ حقیقت میں اژدہا یا سانپ بنا ہے، وہ دکھنے میں سانپ نہیں بنا، اس لیے وہ آگے بڑھا، اس نے ساری رسیاں اپنے اندر لے لی۔ جادوگر سمجھ گئے، فوراً سجدے میں گرے کہ ہم اپنے فن کے ماہر لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں یہ جادو نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ فرق ہوتا ہے بہت بڑا۔ اللہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے دیا، ان کا یہ الزام دور ہو جائے، اس لیے کہ یہ جادوگر بھی جانتے ہیں کہ جادو کا اثر غیر جادوگر پہ ہوتا ہے۔ جو شخص خود اس فن کا ماہر ہو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اثر ہونے دیا، کچھ دن جاری رہا، اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرما دی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے معمولات میں یہ شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کی اور ساتھ میں سورہ اخلاص کو ملا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ طور پہ 3 دفعہ پڑھا، دم کیا، پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے، پھر 3 دفعہ پڑھا، نہیں 1 دفعہ پڑھا، دم کیا، پھر جسم پر، پھر 1 دفعہ، پھر 3 دفعہ روزانہ آپ کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پہ یہ عمل کرتے تھے، حالانکہ اس کے بعد کسی میں نہ جرت تھی نہ طاقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی۔ امت کو تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ عمل ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے تم بچ سکتے ہو، کوئی تمہیں دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعمال رکھیں، اس کو کرو، کیونکہ آخری آیت میں کیا فرمایا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسدین، حسد کرنے والوں کے حسد سے میں کیا چاہتا ہوں؟ پناہ چاہتا ہوں، سکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کا اگر کوئی آدمی اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھیں گے۔ قرآن میں اللہ نے نازل فرما دیا، لیکن ظاہر ہے ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم لوگوں کو جب تک الٹے سیدھے یا مشکل ترین وظائف نہ بتائے جائیں اس وقت تک ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے، یاد رکھیں، اس سے بڑا جادو، جتنی بھی چیزیں ہیں، عملیات، سفلیات، جو کچھ بھی ہے، یہ بچنے کا سب سے واحد اور بہترین حل ہے، لیکن لوگ نہیں آئیں گے اس کی طرف، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ظاہر ہے، یہ تو گھر میں موجود ہے، ہر گھر میں قرآن مجید ہے، مسجد میں مجھے خود زبانی یاد ہے اور میں پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ اس یقین کے ساتھ پڑھیے جس یقین سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، پھر دیکھیں آپ کیسے اثر ہوتا ہے۔ معمول میں رکھ لیجئے روزانہ رات کو، آپ خود دیکھیں گے کہ واقعتاً کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا رہی۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو بچنا چاہتے ہیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ یہ بیماری میں نمازی آدمی بھی داخل ہے، تہجد گزار بھی داخل ہے، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، کاروبار والا بھی ہے، ملازمت والا، ہر شخص اس بیماری میں داخل ہے۔ بیماری ایسی ہے، تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ جو مشائخ نے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب کسی شخص کو کسی نعمت میں دیکھو فوراً اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، اے اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ کو رشک آیا، آپ نے دیکھا، آپ کے دل میں خیال آیا کاش یہ میرے پاس بھی ہو، فوراً اسی وقت ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، دل میں کہتے ہیں اے اللہ تو اسے دے سکتا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی عطا فرما۔ فوراً دھیان آپ کا اس حسد کی بیماری کی پیدا ہونے سے ہٹ جائے گا، اب آپ کا دھیان اس نعمت پہ چلا جائے گا جو اللہ نے اس کو دی ہے۔ سب سے پہلا عمل یہ ہونا چاہیے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے مجھے ملے نہ ملے، اس سے چھن جائے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، لکھا ہے، قصہ ہے کہ ایک شخص کے گھر پہ بہت برے حالات تھے، بہت بیچارہ پریشان رہتا تھا اور بڑے مسائل تھے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے گھر والوں سے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اب اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہوں، اور چلا گیا 2-1 سال کے لیے ایک غار میں، اور وہاں جا کر اس نے اللہ کی خوب عبادت شروع کر دی، ذکر شروع کر دیا، اور جو عبادت کے جو اسے آتا تھا وہ سب کرنا شروع کر دیا۔
اللہ کی شان کہ کچھ عرصہ ہوا گزرا ہی تھا کہ اب اللہ کی ایک غیب سے آواز آئی کہ بھائی آپ کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی، آپ کیا چاہتے ہیں، کیا ملنا چاہیے آپ کو، جو مانگو گے اللہ تمہیں دیں گے۔ اس نے کہا اے اللہ زمانہ گزر گیا، زندگی گزر گئی، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک کھانے کی تیار شدہ ایک ہانڈی مل جائے، بس اتنی میری خواہش ہے۔ آ گئی، روزانہ اس کے لیے ایک ہانڈی تیار بس آ جاتی تھی غیب سے، وہ کھاتا تھا۔ 2 سال کا عرصہ پورا ہوا، اس نے کہا چلو اب گھر کی طرف بھی چلیں، بیوی بچے ہیں ان کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کے اس نے دوبارہ سے عبادت شروع کر دی۔ اب وہاں پر بھی اس کو وہ ہانڈی آنے لگ گئی۔ اب اس ہنڈیا ظاہر غیب کی چیز تھی تو اس سے یہ ہونے لگا کہ وہ بھی اچھا تازہ تکڑا ہو گیا، اس کے بچے بیوی وہ بھی ماشاءاللہ کھاتے گئے اور ان کی بھی صحتیں اچھی ہو گئیں، بہترین ماشاءاللہ صحت بھی اچھی، قدگاٹ بھی اچھے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ایک پڑوسی رہتا تھا، اس نے دیکھا کہ بھئی اتنے عرصے سے یہ بیچارے، اس کے بچے بھی بھوک سے بلبلاتے تھے، یہ بیچارہ بھی کمزور تھا، ایسا کیا ہو گیا کہ بھئی یہ ایک دم سے ان کے حالات بدل گئے اور یہ ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں، حالانکہ پیسہ شیسا نہیں تھا، صرف وہ ہانڈیاں تھی۔ یہ اس کے پیچھے پڑ گیا، جیسے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، نہیں جی مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے، کیسے ہوا ہے، مجھے بتائیں۔ اس نے کافی ٹالنے کی کوشش کی، بہرحال بعض لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر بتانا پڑ جاتا ہے۔ اس نے بتایا بھائی ایسے ہے کہ میں اس طریقے پر ایک غار میں گیا، اللہ کی عبادت کی، اللہ کی غیب سے آواز آئی، میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے ایک ہانڈی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا تھا تو وہ بھی حاسد نا، حسد اس ایسے ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں حسد تھا۔ اس نے پوچھ گچھ کی، اس کو پتہ لگ گئی، یہ چلا گیا۔ پڑوسی صاحب بھی ایک غار تلاش کیا اور وہاں جا کے بیٹھ گئے، اور اس نے بھی ذکر شروع کر دیا، صبح و شام اللہ کی عبادت میں ذکر میں لگا ہوا ہے۔ اچانک کچھ عرصے کے بعد اس کے اوپر بھی ایک آواز آئی، اے میرے بندے تیری عبادت قبول ہو گئی، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا اللہ میں کچھ نہیں مانگتا ہوں، جو آپ نے ہنڈیا میرے پڑوسی کو دی تھی وہ اس سے چھین لیجیے۔ جو ہنڈیا، حالانکہ مانگنا کیا چاہیے تھا، اللہ جو اس کو دیا ہے وہ مجھے دے دے، اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو آپ نے اس کو دیا ہے نا بس اس سے وہ لے لیں آپ۔ ہمارا بھی یہ حال چل رہا ہے، حالانکہ میں نے عرض کیا بہترین طریقہ ہے، فوراً اللہ کرے گا۔ کتنی نعمتیں اب دیکھتے ہیں صبح و شام ہم لوگ، تو فوراً دل میں یہ دعا مانگے، اے اللہ یہ نعمت تو نے دی، اے اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما، اللہ دے گا انشاءاللہ۔ اور اگر بالفرض نہیں دی، آپ مانگتے رہے نہیں دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں رکھے ہر شخص، کل قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے نیکیوں کا ڈھیر ہوگا، اور اس زندگی بیچارہ تو سچ نہیں بول سکا دنیا میں، وہاں اللہ کے سامنے سچ بولے گا، اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے پتا ہے یہ نیکیاں میری نہیں ہیں، میں یہ اقرار کرتا ہوں، میری زبان بھی سچی ہے کہ اللہ میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی، یہ نیکیاں میری نہیں ہیں، حالانکہ رکھی میرے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں یہ تمہاری ہیں۔ اب وہ حیرانگی سے پوچھے گا اے اللہ یہ میری کیسے ہو سکتی ہیں، میں نے تو زندگی میں نیکی کی نہیں ہے، اور اتنی زیادہ نیکیاں یعنی کی ہیں لیکن اتنی نہیں کی جتنی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے اے میرے بندے تو دنیا میں مجھ سے مانگتا رہتا تھا اور میں تجھے نہیں دیتا تھا، تو نے 1 دفعہ دعا کی، 2 دفعہ تو مانگتا رہا، میں نے دینا چھوڑ دیا، لیکن تیرے اس مانگنے کی وجہ سے میں یہاں پہ ایک کھاتا کھول رہا تھا، ایک ایک نیکی بڑھتی جا رہی، نیکیاں۔ تو وہ جو تیری دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوئیں، آج تیرے سامنے وہ کہتے ہیں نا نیکیوں کی بولی لگے گی، نیکیوں کا ریٹ پتہ چل جائے گا کل قیامت کے دن کہ بھئی یہ ریٹ ہے نیکیوں کا۔ جب اسے ریٹ پتہ لگ گیا نا نیکیوں کا، تو اب وہ کیا کہے گا اے اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کچھ مجھے آج یہیں مل جاتا۔ سفارشیں کرتا پھرے گا، ایک نیکی کسی طریقے سے دے دو، لیکن ریٹ نہیں پتا آج ہمیں دنیا میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مانگتے رہیں، اے اللہ جو نعمت فلاں کو دی ہے مجھے بھی عطا فرما، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ حدیث ذہن میں رکھے آدمی۔ ہم دنیا میں کیا کہتے ہیں، بہت مانگا ہے جی، بہت مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے، نہیں سن رہے اللہ، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں کہنا، زبان کو اپنی اس چیز سے پاک رکھے۔
اللہ سنتے ہیں آپ کی. مصلحت ہے آج دے دی تو ہو سکتا ہے بھٹک جائے، یا یہ مصلحت ہے کہ یہ نہیں دیتا، اس کی زیادہ ضرورت کسی اور چیز میں، اس کو وہ دوں گا. اور تیسرا درجہ کیا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں دیتا ہوں، اس کے لیے آخرت زیادہ ضروری ہے، یعنی زیادہ ضروری اس کو آخرت میں نیکیاں کام آئیں گی. یہ اللہ کی مصلحت ہے. اللہ حکیم ذات ہے، اللہ جانتا ہے میرے بندے کو کیا چاہیے. آج تک دیا ہے، اللہ تعالیٰ آگے بھی دے گا انشاءاللہ. تو حسد سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دعا کا اہتمام کرے. جو اللہ نے جس کے پاس جو نعمت دیکھیں اس کو دل میں پیدا ہی نہ ہونے دیں. جس کے پاس جو نعمت دیکھیں، گاڑی دیکھ لی آپ کے پاس نہیں ہے، اس کو دیکھ لیا اس کے پاس ہے. آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، دوسرے کو دیکھ لیا اس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے. اور ظاہر ہے آپ کے لیول کا آدمی تھا، اللہ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اے اللہ تو اسے دے سکتا ہے، تو قدیر ہے، تو مجھے بھی دے سکتا ہے، اے اللہ مجھے عطا فرما. بس اتنی سی دعا کرنی ہے. وہ حسد جو دل میں وہ جو ڈاٹ لگنے والا تھا وہ نہیں لگے گا، بس رک جائے گا فوراً. اسے ہی کہا جاتا ہے غبطہ، رشک کرنا. یہ جائز ہے. حسد گناہ ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے. غبطہ یہ جائز امر ہے، آپ کر سکتے ہیں، رشک کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ اس کو دی ہے، اللہ اس کے پاس ہے، مجھے بھی مل جائے، بس یہ رشک ہے. دوسرا عمل یہ کیجئے. خدارا ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے اس حسد کی وجہ سے. آج اس کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا اس عمل کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے. ہمارے گھر تباہ ہو گئے ہیں اس حسد کی وجہ سے، خاندان تباہ ہو گئے ہیں اس حسد کی وجہ سے. بہنوں کا آپس میں حسد ہے، بھائیوں کا آپس میں حسد ہے، جو ہے نا رشتہ داروں کا، کزنز کا آپس میں حسد ہے، پھر پڑوسیوں کا آپس میں ایک حسد چل رہا ہے. پورا معاشرہ حسد میں گھرا ہوا ہے. ہمارے لیے جو بہتر ہے اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. تو ایک یہ دعا کرنی ہے. دوسرا کیا ہے؟ جس کو نعمت دیکھو اس کے لیے دعا کرو، اللہ تمہیں اس نعمت میں برکت نصیب فرمائے. بہت مشکل کام ہے، دل سے نکلتی نہیں ہے یہ بات. کرنے میں میرے لیے بھی بہت آسان ہے، لیکن بولنے میں بہت آسان، کرنے میں انتہائی مشکل. پہلے ہم نئے طالب علم تھے تو وہ نفس کو مارنے کا بڑا ایک اندر دائیا تھا کہ نفس مر جائے کسی. یہ نفس ظاہر ہے عاجزی آ جائے. تو ہم کسی سفر میں تھے تو ہمارے ایک طلبہ کی جماعت تھی، تو اس سفر میں ایک تھے بزرگ تھے، اللہ والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی نفس مارنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا جی. خدمت تو بڑی کرتے ہیں، بیت الخلاء بھی صاف ہو رہے ہیں، مسجد میں لوگوں کے جوتے بھی سیدھے کر رہے ہیں. تو اس نے کہا ایک عمل میں بھی بتاتا ہوں، یہ بھی کرو. کہا جی کیا؟ کہا زمین پہ دیکھتے ہوئے جاؤ، اس سے 2 فائدے ہوں گے. یعنی جب چلو نا راستے میں تو نیچے نظر ہی نیچی ہو، جیسے تم کچھ ڈھونڈ رہے ہو. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ بدنظری سے بچو گے. دوسرا کہہ رہے ہیں نفس مرے گا، لیکن اگلا عمل بھی کرنا ہے. نیچے تو دیکھتے ہوئے جا رہے ہو، لیکن دیکھو راستے میں تمہیں جس کا تھوک نظر آئے اس پر پاؤں رکھ دو. پتہ نہیں ان کا ایک عمل تھا، ہوتا ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہنے کو بیٹا بہت آسان ہے، لیکن یہ عمل کرنے میں بہت مشکل ہے. واقعتاً ہم نے ایک آدھ دن کوشش کی، آدمی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ جس کا تھوک. ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں تو سب سے ہم نے سیکھا یہ ہے کہ جو خالی صاف ستھری جگہ نظر آئے اس پہ تھوک دو. یہ تو سیکھنے کی چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں. کبھی نہیں سوچا نالی بھی ہے، کبھی نہیں سوچا کسی ذرا تھوڑا سائڈ پہ کر کے کچھ ایسا معمولات ہو. تو کہتے ہیں ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ راستے میں تھوکتے ہیں، تو جو تھوکتا جائے اس کے پاؤں پہ، اس کے تھوک پہ پاؤں رکھ دو، اللہ کرے گا نفس مر جائے گا. یہ عمل ہوتا نہیں ہے، بہت مشکل ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ہی کسی کے لیے دعا کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن یاد رکھیں غیب کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. یعنی ایک شخص ہے جس کا آپ نہیں جانتے، کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا کریں گے. یہ پکی بات ہے. اے اللہ تو نے جو نعمت اس کو دی ہے، اے اللہ تو مجھے بھی عطا فرما اور اس کو اس کی نعمت میں برکت نصیب فرما. بس اتنا کرنا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا. باقاعدہ اس کا علاج بتایا جاتا ہے. بزرگ جو مشائخ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب نصیب کیا ہوا ہے، وہ باقاعدہ طور پر آپ کو اس کا علاج بتائیں گے. جب آپ ان سے ایک تعلق قائم کریں گے، یعنی ان کے سلسلے میں جڑیں گے، تو پھر وہ باقاعدہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی ہاں یہ بیماری ہے، اس کا یہ حل ہے.
لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، لمبے چوڑے وظائف نہیں، بتاتے ہیں بھئی یہ بیماری، اس کا یہ حل ہے۔ اور پھر انسان جب وہ حل میں لگتا ہے، میں نے کہا تہجد اس کا حل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، نمازیں اس کا حل نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت یہ حسد کا حل نہیں ہے، علاج نہیں ہے۔ 2-3 علاج میں نے عرض کر دیے ہیں، باقی کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کریں اور بیٹھیں اور بتائیں ان کو، حضرت یہ بیماری ہے ہم میں، اس کا علاج بتائیں، انشاءاللہ وہ ضرور بتائیں گے۔ ایسے بہت سے بزرگ، بہت سی شخصیات موجود ہیں ہمارے علاقے میں، ہمارے ارد گرد موجود، آپ ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کے ان کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس حسد جیسی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔